अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। बातें तो करने की बहुत सी होती हैं, कुछ बेसिकली अदालती मामलात हैं, कुछ बड़े इंटरेस्टिंग इशू हैं आज के। बेसिकली हमारा फोकस अदालती की तरफ है, लेकिन सबसे पहले जिस बात मैंने जिक्र करना है, मैंने आवाज़ ज़रा थोड़ी सी डब करना कहेंगे या जो भी कहेंगे, जो तौहीन अदालत कमिट किया है पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और अभी तक मैं तवक्को कर रहा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से उसके खिलाफ एक्शन लेके उसको उठा लेंगे। और मुझे अफसोस हुआ, मुझे उस पर अफसोस हुआ कि एक छोटे कद का बोना हमारी पार्टी की आदत के ऊपर बात करे। मैं भेजता हूं ऐसे चीफ जस्टिस के ऊपर जो कल तक खुद किसी तंजीम का सेक्टर इंचार्ज था, आज वो बातें करता है पाकिस्तान पीपल पार्टी के ऊपर। मुझे हैरत होती है, क्या इसकी आंखों में मिर्ची डली हुई है या ये अंधा है जिसको ट्रॉमा सेंटर नजर नहीं आता, जिसको यूनिवर्सिटी रोड नजर नहीं आता, जिसको लांडी से लेकर ठेठाना की सड़क नजर नहीं आती, जिसको सिंध के अंदर तरक्की नजर नहीं आती। मुझे अफसोस हुआ, और मुझे नहीं, उन तमाम लोगों को अफसोस हुआ जिन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी को वोट दिया। चीफ जस्टिस साहब, आपको चीफ जस्टिस नहीं, मैं जस्टिस कहूंगा। आप नहीं हो, आप बातें करते हो पीपल पार्टी के ऊपर, आपकी हैसियत क्या है? की कमाई पर पलने वाला, के पैसों से इधर तक पहुंचने वाला हमारी पार्टी के ऊपर बात करे। ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, FIR काटो मेरे ऊपर, मेरे को बुलाओ अपनी अदालत में, तुम्हें तुम्हारी मैं दिखाऊंगा। मुझे हैरत होती है कि हमारी पार्टी की आदत के ऊपर बातें कर, और पूरे पाकिस्तान में सिंध के अलावा तेरे बैठे हुए जो तरक्की सुनने की वो तुम्हें कभी नजर नहीं आ सकती। ये तासुब किए ना कुतारो, और तुम्हें पता चले कि सिंध में क्या काम हुए। ये एटम बम नहीं बनाया था, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाया था। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आई थी, ये मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लेकर आई थी। यानी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करना अपने से तो कोई इस्तेमाल नहीं करता ना। बाकायदा एक तकीब के अंदर इकट्ठे होकर जो भी इनके पीछे एजेंडा है, जो लोग हैं सारे वो बेनकाब होने चाहिए। FIA में दरख्वास्त बाकायदा जा रही है इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के हवाले से, और उम्मीद है कि बलावल ज़रदारी भट्टो, आसिफ अली ज़रदारी साहब और मुराद अली शाह इसका एक्शन ख़ुद लेंगे और उस बंदे को पकड़ के हवाला जेल करेंगे। मैं तवक्को करता हूँ चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भी कि इस मामले पर आज ख़ुद नोटिस लें और इस मामले को सीरियसली टेकअप ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। ये मजाक बनाया हुआ है, जिसका जो दिल चाहता है जो मर्ज़ी शुरू कर देता है। आप करें तनकीद, आपको इजाज़त है तनकीद करने की, फेयर कमेंट करें, मगर आप जिस तरह नंगी गालियाँ और जिस तरह की ये बातें आप करें तौहीन अदालत खुल कर करें। नज़र नहीं आ रहा आप सब लोगों को सिंध के अंदर क्या हो रहा है? ज़रा जाके देखो तो उसके अंदरूनी सिंध क्या हाल है। इतना पैसा, अरबों रुपया खर्च हो गया है। मेन रोडें देख लें आप, सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है, सड़कें साफ़ होते मैंने कराची में नहीं देखी है। मैंने जो हाल देखा है वहाँ पर कई इलाकों में जहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, मैं उस रस्ते से बड़े से जा रहा हूँ और कई साल से मैंने सफाई नहीं होते देखी उन इलाकों में। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। आप जो मर्जी कहते रहें वो सूबाई हुकूमत का काम है जनाब, या ज़िला हुकूमत का काम है, जिनका भी काम है। अगर ज़िला हुकूमत नहीं कर रही तो सूबाई हुकूमत ने क्या किया? अगर सूबाई हुकूमत का काम है तो ज़िला हुकूमत ने क्या कुछ नहीं किया? करना नहीं चाहिए था उन सब लोगों को। तो आपकी नाहली इनएफिशिएंसी रिकॉर्ड के ऊपर है। चेहरा दिखाया तो बुरा मान गए, सच देखा तो बुरा मान गए। आना है तो सामने आए खुलकर, जो बड़े लोग हैं इनके। मुराद अली शाह खुद आए, बाकी लोग बड़े खुल के हैं। बिलावल भट्टो बात कर रहे हैं तो खुल के बात करा जाए। अपने करंदों के जरिए ये कम काम करें ये वाला। और मैं तवक्को करता हूं कि आप फौरन इसका एक्शन लेंगे। आप चेहरे आप लोगों के सामने पीछे चल रहे होंगे, नजर आ रहे होंगे। जिस किसी को पता उनके बारे में इंफॉर्मेशन जरूर शेयर करें हमारे साथ, हम भी अपने तीन मामले को लेकर करेंगे। अब आगे जो आपके सामने बताना है वो लाहौर की मकामी अदालत के अंदर जुडिशल मैजिस्ट्रेट है नशाबा यूसुफ के सामने।
ارطغرل غازی جو ہے نا جی، ارطغرل غازی بنیادی طور پر ہے جو ڈرامہ تھا فراڈ کرنے والا، کاشف ضمیر، وہ بڑا مشہور ہے ٹک ٹاکر، بڑے بڑی سونوں کے چین کے وہ لاکٹ پہنے ہوتے ہیں، بڑا بھاری برکم، تو اس کو گرفتار کر لیا، ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، اور وین یہی ہے کہ اسے تفتیش کرنی ہے، انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ عدالت زیادہ مانگا تھا جسمانی ریمانڈ، لیکن 1 دن کا ریمانڈ دیا اور عدالت میں دوبارہ پیش کرنے کو کہا ہے۔ اگلی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو جہانگیر ترین بڑا شور ڈال رہا تھا، جہانگیر ترین گروپ، بینکنگ کورٹ میں شوگر بروکرز کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی، ریکارڈ FIA سے طلب کر لیا ہے، 5 جولائی تک توسیع کر دیا ضمانت۔ نام کون کون ہے؟ جنید بٹ ہے، خرم شہزاد ہے، ندیم عامر سمیت دیگر 18 ملزمان عدالت میں پیش۔ ملزمان کی جانب سے عدالت میں حاضری مکمل کی، ابھی مزید تفتیش ہے اور ریکارڈ کو بھی یقینی بنانا ہے۔ عدالت کو جلدی تفتیش کرنے کی ہدایت مکمل کر دی ہے، ریکارڈ فراہم کرنے سے مہلت مانگی ہے FIA نے، اور FIA نے مقدمہ درج کر رکھا ہے، اور یہ بنیادی طور پر یہ مصنوعی طریقے سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے FIA حکام کا۔ یہ آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ گروپ ہیں، یہ سارے واٹس ایپ گروپ ہیں جو اس سارے معاملے کو لے کر چل رہے ہیں اور سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ باقی آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں رجسٹری میں معاملات اب کافی سننے ہیں، چیف جسٹس وہیں پر موجود ہے۔ پولیس میں غیر قانونی بھرتیاں آپ حیران ہو گئے، جب آپ اس طرح کے لوگ بھرتی کریں گے تو پولیس کا حال تو یہی ہوگا نا جی۔ جونیئر کلرک سہیل شوکت کی بحالی کے خلاف سندھ پولیس کی اپیل ہے۔ غیر قانونی بھرتیوں کی انکوائری میں سہیل شوکت کو برطرف کیا گیا تھا، ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل بتاتے ہیں۔ سروس ٹرائبیونل نے شوکت سہیل کو بحال کر دیا تھا، دستاویزات غلط تھے تو پھر بھرتی کرنے کے والوں کے خلاف کیا کارروائی؟ یہ عدالت کے ریمارکس ہے۔ آپ کے افسروں نے جس نے تقرری دی اس کے خلاف کچھ نہیں ہوا، کارروائی تو بھرتی ورنوں کے خلاف بھی ہونی چاہیے۔ IG کے خلاف کارروائی کریں، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ جی جس صاحب کے ریمارکس تھے، سابق IG کے خلاف نیب ریفرنس دائر کر چکا ہے، اور سندھ پولیس نے چونکہ زائد المیعاد اپیل دائر کی ہے، عدالت نے لمیٹیشن میں آپ کو پتہ ہے نہیں جا سکتی، اس لیے عدالت نے وہ اپیل جو ہے نا وہ مسترد کر دی ہے۔ اسی طرح یہ اسٹیل ملز کی ملازمین کی ترقی آپ کو پتہ ہے اسٹیل مل کیا دے رہی ہے، 2015 سے بند پڑی ہوئی ہے، کراچی رجسٹری میں اس کی سماعت ہوئی ہے، اور اعجاز الحسن صاحب کے ریمارکس تھے 2005 سے بند پڑی ہوئی ہے، ترقی کس بات کی دی جائے؟ آپ لوگوں کو بیٹھے بیٹھے تنخواہیں مل رہی ہے، یہ کم ہے۔ جیسے اعجاز الحسن کے ریمارکس ہے، اسٹیل مل چلانے کے لیے پیسے تک نہیں ہیں، لگتا ہے آپ لوگ نوکریاں بھی کہیں اور کرتے ہوں گے۔ چیف جسٹس صاحب کے ریمارکس ہے، جب کام نہیں کر رہے تو نوکری تو کہیں اور کر رہے ہوں گے نا۔ اسٹیل مل کا آپریشن بند ہے مگر سروس فراہم کر رہے تھے، یہ ملازمین کا کہنا ہے۔ اسٹیل مل بند ہو گیا، اب لوگ کون سی سروس دے رہے ہیں؟ اور 2011 سے ترقی درکار ہے، ہائی کورٹ نے ہماری درخواست مسترد کر دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے میں کوئی خامی نہیں ہے، تمام ملازمین کی درخواستیں جو ہے نا مسترد کر دی ہیں۔ یہ عدالت کے سامنے معاملہ آگے تھا۔ آپ کو پتہ ہے آج کل اسلام آباد کی بجائے جو ہمارے یہاں سارا کام ہو رہا ہے وہ سپریم کورٹ رجسٹری کراچی میں ہو رہا ہے، اور جو اب جو توڑ پھوڑ جاری ہے، جو قبضے واپس لیے جا رہے ہیں، اپنا سینئر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ بشیر صدیقی نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی۔ انہوں نے الدین پاک سمیت KDA آفیسر کلب آپریشن کی پیش رفت سے آگاہ کیا، 15% تجاوزات انہوں نے کہا توڑ دیا الدین پاک میں، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ شام تک یہ کام مکمل ہو جائے گا، اور یہ رپورٹ جمع کرائی ہے جو کہ، اور انہوں نے اپنا عدالت کو یہی یعنی رپورٹ جمع بعد میں میڈیا سے بھی گفتگو کی، چلیں تھوڑا سا وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ST 14 کا پلاٹ پر کارروائی کی گئی، کچی آبادی کا جو ہے نا جس سندھ میں کچی آبادی کی لیزیں پلاٹوں کو دی گئی تھی، دکانیں 8 ہیں، گودام 7 کمرے توڑ دیے ہیں، 6 دکانیں 8 گودام اور 7 کمرے توڑ دیے ہیں، 3 ایکڑ کی زمین واگزار کرا لی گئی ہے۔ یہ بھی سپریم کورٹ کے کہنے پر ہو رہا ہے، واگزار کرائی گئی زمین KD کی تھی، خاموش بیٹھے رہے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے ایکشن لیتی تو آپ کے اوپر سے آپ کے لیڈر باتیں کرتے ہیں کہ سندھ میں کچھ ہوا نہیں، یہ پاک کی زمین تھی اور زمینوں کی مارکنگ کر دی گئی تھی، سپریم کورٹ نے جو ہدایات کی ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اب یہیں سے اندازہ لگائیں، باتیں وہ جتنی مرضی آپ کرتے رہیں، جو مرضی آپ کہیں، لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں کہ سندھ کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اچھی خبر ہے اس کانٹیکس میں ہے
کہ یعنی اچھی اس کا ہونا ہے شجیل میں محمد صاحب کے لیے، ان کے اہلیہ صدف شجیل کا نام مستقل طور پر ECL سے خارج کر دیا، بڑا ریلیف دیا ہے خارج کرنے کا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کاروبار کے سلسلے میں ملک سے باہر جانا پڑتا ہے اور میڈیکل چیک اپ کے لیے ملک سے باہر جانا پڑتا ہے، بیٹی ان کی امریکہ میں زیر تعلیم ہے، ان سے ملنا جانا پڑتا ہے، اور صدف شجیل جو ہے نا ٹرائل کورٹ میں مسلسل پیش ہو رہی اور ملک سے جانے کے لیے بار بار اجازت لینا پڑتی ہے۔ ایک اور بھی کئی لوگ ایسے ہیں جو کاروباری حضرات ہیں، ان کے ساتھ بھی خود ہی ECL سے نام نکال دینے چاہیے۔ اور اب یہاں جو نیب کے پروسیکیوٹر نے، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ شجیل محمد اور فیملی پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ صدف شجیل کا کاروبار دبئی میں ہے، علاج اور بچوں کی تعلیم کے باہر جانا چاہتی ہیں، یہ نیا پروسیکیوٹر بتا رہا ہے۔ اور اگر نام ECL سے نکالا گیا تو خدشہ یہ واپس نہیں آئیں گی، اور صدف شجیل نے امریکہ یا کینیڈا کی شریعت حاصل کر لی تو کیسے واپس لائیں گے؟ اور بیشتر ملزمان احتساب سے بھاگ رہے ہیں، ان کا ٹرائل بھی متاثر ہوگا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب نیب کیا کرے یا وفاقی حکومت کیا کرے یا باقی کیا کام کرے۔ نیب کے ٹرائل کے لیے ججز زیادہ چاہیے، ڈیٹیل زیادہ چاہیے، آپ کو ججز زیادہ تعینات کرنے تھے، ابھی تک ججز تعینات نہیں ہو سکے۔ 120 کوٹوں کی بات ہوئی تھی، ان کے لیے فنڈ کے لیے بات ہوئی تھی، ان کو ملازمی رکھنے کے لیے انٹرویو ہو گئے ہیں، لیکن آگے ایک پروسیس نہیں چل رہا، اور یہ اسی لیے رکھے ججز زیادہ لیے جا رہے تھے تاکہ ڈے ٹو ڈے ٹرائل چل سکے اور نیب کے کیسز منطقی اندام تک پہنچ سکیں۔ کام اتنا آسان نہیں ہے، وفاقی حکومت فنڈز بھی چاہیے، اس بجٹ کے اندر بھی بہرحال اتنا بجٹ نہیں دے سکے نیب کو جتنا دینا چاہیے تھا۔ میں بار بار گزارش کر رہا تھا کہ ان کا اسٹینو، سٹاف، گاڑیاں، پیٹرول، فورینسک کے لیے ان کو ڈیٹا اور فیسلٹیز وفاقی حکومت کی ذمہ داریاں پوری کریں۔ اگر یہ کریں گے تو کام ماڈرنائز دور ٹیکنیکس پہ ہو سکے گا، اس طرح نہیں چل سکے گا۔ یہ سوچنا ہے عمران خان کو بھی اور باقی لوگوں کو بھی۔ نیب کے ہاتھ مضبوط کریں آپ۔ 80%، 80% کنوکشن ریٹ ہے، جبکہ پولیس 8 سے 10% کنوکشن ریٹ دیتی ہے، تو یہ ایک بڑا کام ہے۔ اور یہاں چاہیے کہ بزنس مینوں کو ایڈوانٹیج دینے کے لیے بھی وفاقیوں کو، مطلب نیب صاحب جو کر بڑے، ان کو ایڈوانٹیج دیں، کاروباری ماحول زیادہ پیدا ہو سکے۔ اجازت دیجیے گا، السلام علیکم، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔